أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, as all of us know that today will be the last class before Ramzan, and we have a target to complete 4 verses so that we can stop at the ruku 57 पे हम रोकेंगे. So which group is going on from which ayat to which ayat? The attendance भी बहुत कम है. We are going to do important. Which group is it? Quick. 42 سے 57 سے نیک कौन से? 42 40 to 57. नहीं, उसके बीच में 42 to 47 46 अलग कर लिए थे. ये 47 to 57 11 वर्सेस का ग्रुप है. ये these are all 11 verses. अब इसमें आप जो चीज देखेंगे ये टू एंड फ्रो नेकोकारों का, बदकारों का, गुनाहगारों का और मुशरिकीन का, मोमिनीन का एक कंपैरिजन आपको मिलेगा पूरी आयतों में. तसलसल से नहीं है कि पहले सिर्फ गुनाहगारों का वो 42 से 56 फिर भी कुछ तसलसल है, लेकिन इसमें कोई तसलसल नहीं है. ये आयत हम कर लिए थे कि शैतान का क्या काम है. वो युल्खिया शैतान व फितना था, तो उसका वो जो भी डालता है वो फितना है. किसके लिए? वो लोग जिनके कुलूबिहिम मरज़ुन, किसके दिल में फितना डालता है उसका फितना असर करता है. जिनके दिलों में गुमराही है. वेरी गुड. गुमराही है, जो ईमान नहीं लाते, जो शक और शुबह में मुब्तला है. और फिर वो उसकी वजह से, उसकी वजह क्या है? उनके दिल कैसे हैं? खासियती क़ुलूबुहुम, उनके दिल कसरत सख्त हो जाते हैं, मतलब उनके बारे में सिर्फ वो जालिमीन या कुफार या मुशरिकीन या वो यहूद जो मदीने में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं ला रहे थे. सो दे आर फार अवे इन द शिकाक, वो किसमें मुखालिफत में बहुत आगे बढ़ गए हैं. उनका वापस आना मुश्किल है. ये हम कर लिए थे. युल्खिया के बारे में हम कर रहे थे. व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज इट? मजीद फीही. एक मजीद फीही है और क्या है? टाइप ऑफ वर्ब. हफ्ता अक़साम में क्या उसका मुकाम है? इसका रूट वर्ड क्या है? सर ये हरफ इल्लत वाला है, तो ये महमूस लाइक वो लफिया
تو لقیہ ہے نا؟ ہاں یہ اب مزید فی ہونے سے یہ الف الخیا ہو گیا. یہ دونوں میں فرق بھی بتایا تھا، یہ ہم کر چکے ہیں 2-3 دن پہ ایوننگ کلاس میں، کہ لقیہ کے معنی ملنے کے ہے لیکن الخیا کے معنی ڈالنے کے ہیں. تو یہ تو مزید فی ہے. اس کا کون سا 7 اقسام میں کیا مقام ہے اس کا؟ وہ فعل جس کے اندر ایک حرف علت آخر میں آتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ معطل ناقص ناقص ناقص. ویری گڈ. ناقص. یہی میں آپ سے کل جو خواہش کیا تھا کہ آپ کو کم از کم سورہ بقرہ کو ایسی ایک فعل لیں. یہ فوری ذہن میں ایک بار یاد ہو گیا اپنی محنت سے، میرے بولنے سے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو دیٹ از ناٹ یوزفل. آپ خود ریفر کریں گے کس قسم کا یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ الخیا جانے سے اس کی شکل بدل گئی. یہاں پر ایک حرف کا اضافہ ہونے سے یہ یلخیا، یہ الخیا سے یلخیا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہم کر لیے تھے. نا اب اس کے بعد جو آپ 54 پہ جائیں گے، ایک بار اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے دل اللہ کے کلام سے نرم بھی نہیں پڑتے اور اللہ کے رسول کی باتوں کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا اپروچ ان تک ہے اور وہ ان کے دل میں فتنہ پیدا کرتا ہے. اوکے. نا امیڈیٹلی آفٹر دیٹ وی آر ہیئر. یہ اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ والی بات، یہ ٹو اینڈ فرو. یہاں پر اب یہ اہل علم، وہ جن کے دل نرم ہیں، یا وہ جو اللہ کے کلام کو سن کے ان کے دل، کئی ایسے تھے جو کلام سنتے تو فوری ایمان لے آتے تھے. اب دیکھیے کیسے ہو رہا ہے. چلیے کوئی ایک جلدی سے یہاں سے پڑھیے کہاں تک. کوئی آج اسٹرینتھ بھی بہت کم ہے کہ کل چھٹی جو ہم بولے تو اس کو پوری رمضان تک کی چھٹی کل ہی سمجھ لیے تھے وہ لوگ، حالانکہ کلیئر بتایا تھے کہ آج کلاس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. یہاں تک لے لیں گے سر. یہ بھی فعلیہ انشائیہ جملہ ہے. وا جو ہے وہ حرف ہے، اینڈ کے لیے ہے. لیعلم، پھر یہ لام مصدریہ ہے جو زمانہ نکل گیا کہ وہ جانے، وہ جان لیں. وَلِيَعْلَمَ جو ہے وہ فعل ہے، اس میں فعل اور فاعل جو ہے وہ الذین ہے. ویری گڈ. اور الذین جو ہے اگر دیکھا جائے تو اسم موصول جس کا صلہ ہے اوتو العلم. ویری گڈ. ویری گڈ. اوت العلم اس کا صلہ ہے. اب اب اوتو یہ العلم مل جی، کے اب اوت العلم کیا ہے؟ اوتو العلم جو ہے یہ مجہول ہے، دیے گئے، وہ دیے گئے، جس میں واو الف جو ہے اس کا نائب فاعل ہے. علم دیے گئے. جی اب یہ ولی علمہ کا تعلق کس سے ہے؟ سر ان الذین اوتو العلم ہیں وہ لوگ نہیں، جن اس کو کو علم دیے گئے ہیں. اس ایسے تعلق تھوڑا سا آپ کو جی پیچھے جانا پڑے گا. یہ جی لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ ہے نا. جی یہ اس کا جو یلقا ہے شیطان کا ان کے لیے فتنہ ہے. لیکن یہی چیز اب جب ایمان والوں کے لیے آتا ہے تو یہ شیطانی وسوسے ان کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے، بلکہ ایسے وسوسوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے رسول کی بات حق ہے. اب وہ جانتے ہیں. تو یہ جو شیطان کے بارے میں ہے، دونوں سائڈ، ایک سائڈ تو وہ ہے جو پتھر دل جتنے ہیں، جو ان کے دل نرم نہیں ہوتے. اب اس کے ساتھ ہی دوسرا اپوزٹ، دا ادر سائڈ آف دا کائن، سکے کا دوسرا حصہ، وہ لوگ جن کو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فہم دیا ہے، وہ آپ کی بات سن کر، اللہ کے میسیج کو سن کر
اللہ کی آیتوں کو سن کر، جیسے اللہ نے اس سے پہلے اس میں پڑھا تھا کہ لیحکم اللہ آیاتی، اس کو پھر اللہ مضبوط کرتا ہے اپنے حکم. تو اب اس سے بالکل اپوزٹ بات چل رہی ہے کہ یہی شیطان کا وسوسہ باعث بنتا ہے جاننے کا یا سمجھنے کا الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے لیے جن کو علم دیا گیا ہے. یہ علم دیا گیا ہے انہیں کیا ہے کہ ان کے دل نرم ہیں، وہ بات جب سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسکیوز می، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس پہ اوپر یہ ایمان لاتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ آگے ہے. یہ آپ نے بہت اچھا کیا، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ اوتوا العلم اینڈ اٹ از کنیکٹڈ ود دا پریویس آیت. اب یہ وا اور یعلم جو ہے یہ کیا ہو رہے ہیں، یعلم سر یہ عطف تو نہیں ہوگا، یہ اینڈ کے لیے ہوگا، عطف ہو جائے گا. بالکل یجعل پہ یہ عطف ہوگا. ٹھیک ہے سر، اس سے اس کو ہم بات سے یہ بالکل اپوزٹ بات ہو رہی ہے. ایک تو کسی کے لیے فتنہ ہے اور کسی کے لیے انہ الحق من ربک ویؤمن بھی، ان کے لیے یہ گائیڈنس بن جاتی ہے. یہ کلام ان کے لیے شک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اوتوا العلم جن کو اللہ سبحانہ وتعالی علم دینا چاہتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ غلط ہے، بلکہ جو بھی رسول سنا رہے ہیں، جو کلام ہے، جو اللہ کی آیتیں ہیں، وہ حق ہے. ٹھیک ہے، بہت ویری گڈ، یو ڈیڈ اے گڈ جاب. علما جو ہے سر یہ مفعول ہو جائے گا، پھر کیا مجہول کا ہاں یہ مفعول ہوگا علما. ٹھیک ہے سر، یہ جب مجہول ہے تو پھر جی یہ اس کا جو ہے مفعول ہو جائے گا. اسی کے اندر نائب فاعل آ گیا، الذین، یہ نائب فاعل. اوتوا العلم. اب انہ الحق من ربک، یہاں تک لے لیں گے. پھر یہ خبریہ اسمیہ جملہ، اسمیہ خبریہ جملہ ہے، انا کا جملہ ہے، انا اس کا ہے اور ہو اس کا اسم ہے، حق اس کی خبر ہے. من ربی کا جار مجرور، اور ربی کا جو ہے وہ ہے مضاف علیہ، مل کے متعلق ہو گیا. انا ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے یہ جاری آیات ہو کی طرف. بالکل ویری گڈ. ٹھیک ہے انہو میں نے کلام جی. اللہ کا. اور ربی کا میں کاف جو ہے وہ جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کے بعد یہ بھی ہے، انا کا جملہ ہے، اسم ہے، اس کے آگے کیا ہے، الحق اس کی خبر ہے، کہاں سے الحق کو، پھر میرے ربی کا متعلق ہو گیا. متعلق ہو گیا. اب پھر اس کے بعد یہ کیا ہے، آگے کروں سر، فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ. نہیں پہلے اتنا بولیے، جی فَيُؤْمِنُوا بِهِ. جی فَيُؤْمِنُوا، اب یہ ہو گیا سر نتیجتاً، فا جو ہے ویری گڈ، نتیجتاً ویری کے گڈ. لیے ہے. یہاں سے نتیجہ ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹ. الحمدللہ آپ کو اللہ نظر بس سے بچائے. یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. یہ یہاں سے نتیجہ ہے. یہ صرف جو ہے یہ انشائیہ جملہ تھا کہ وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بھی پڑھا علم دیا، وہ جو ہے اس کو جانتے ہیں کہ انہ حق من ربی کا. یہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنا رہے تھے، یا توحید، رسالت، آخرت کی بات ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے. اور اس کے فوری بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ شک میں پڑ جاتے ہیں اور شقاق بعید، اور اس میں شقاق میں بہت آگے نکل جاتے ہیں مخالفت میں. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سر پہلے یؤمنو جو ہے اس کو ہم کریں گے تو فعل اور فاعل اس میں ہے، فاعل جو ہے وہ وہی الذین جن کو جو علم دیے گئے ہیں وہ لوگ ہیں یوں. اور پھر اس کے بعد بھی جار مجرور، یؤمنو سر فعل فاعل، نتیجہ میں فعلیہ کیا جی، ہے، نتیجہ جو ہے وہ فعلیہ ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے. ویری گڈ. اور بھی یہ ہے جار مجرور متعلق ہے یؤمنو، جس میں ہی کی ضمیر جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پہ. بس بھی یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے یا یا پھر وہ آیات ہی. آیات کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جی آیات کی طرف. اب اس کے بعد یہ فا سے شروع ہوا، پھر جی یہاں فتخبتا، ایک فا ہے، وہ کیا ہے پھر،
فتخبت لہو قلوبہم، فتخبت تو سر پھر یہ نتیجہ تن ہو گیا، اور تخبت لہو یہ حال ہو گیا اب، فتخبت لہو یا خالی تخبت جو ہے سر یہ حال ہو گیا. نہیں اس سے زیادہ آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ دونوں یہ فاپ سے شروع ہو رہا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر عطف ہو گیا، ہاں یہ ایک تو عطف ہو عطف ہو گیا، گیا. اور پھر عطف کے ساتھ اور ایک ہم کہیں گے یہ اس ٹکڑے کا نتیجہ نمبر 1 ہے اور نتیجہ نمبر 2 عطف اچھا ہے. جی، عطف کے جیسے بعد یہ سر ہے نتیجہ نمبر 1 تخبت، نتیجہ نمبر 1 ہے. یہ خالی فیومنو بھی ایک ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. فتخبت لہو یہ کیا ورڈ ہے؟ تخبت سر خبتا کا مطلب تو جھک جانا ہے، اب اس میں اضافت ہے تاکہ تخبتا، سر یہ وہی کنسٹرکشن لگ رہی ہے مزید فیہی کی. کچھ کیسا لگ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ جو ہے ہاں پریفکس میں پیش لگا ہوا ہے اور عین کلمے میں زیر ہے. ویری گڈ. تخبتا ہے، اور اصل میں یہ قبتا جو لفظ ہے کسی چیز کو بنجر جگہ جو ہوتی ہے جس میں کوئی چیز زرخیز، ایک تو زرخیز زمین ہوتی ہے، ایک بنجر. تو قبتا عام طور پہ بنجر جگہ جس میں کچھ نہیں پیدا ہوتا، اور اس کے لیے اور ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس میں یا اس کے بعد والی آیت میں، اس کے بعد والی آیت میں. سر یہ جو ہے یہ پھر اس میں الف کا اضافہ ہو جانے سے یہ کیا ہے؟ نرم تخبتا پڑ تھا سر. جاتا. جی سر ٹھیک ہے. نہیں سر، یہ اس میں اضافت نہیں ہے، یہ تا جو آیا ہے وہ قلوبہم کی وجہ سے آیا ہے، مؤنث کی وجہ سے آیا ہے. ہاں اچھا قلوبہم، تخبتا ہم اس کا فاعل بنیں گے. یہ کس کے لیے آیا؟ سر مونس کے لیے کہہ رہی ہوں کھل ہمیرا. جاتے ہیں دل ان کے. ایک سیکنڈ ہے ہمارا، تم بولو کیا بول رہے میں کہہ رہی ہوں تخبتا جو ہے ہیں؟ اس کا جو فاعل ہے وہ قلوبہم ہے، وہ مؤنث ہے، اس وجہ سے جو اچھا وہ اینڈ والا تے آیا اس کی وجہ سے. صحیح ہے سر. نہیں نہیں، وہ تو خبتا ہی ہوا، ٹھیک صبح کہہ رہی ہے صبح شاید آپ. وہ تو خبتا خبتا کا ہی ہے نا. ہاں سر. ہاں ہے. ہاں تو یہاں پہلا پر والا تے یہاں پر قلوب. مزید فی ہی ہے، اس کی یہ پہچان نہیں بتایا تھا میں کہ یہ تا کیا کس کے لیے آیا. میں یہ بتایا تھا کہ یہ مضارع کے پریفکس پہ پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئی سر. صبح کا وقت ہے نا، ہوش میں نہیں آ رہی ہوں، صبح لیکن کو بہرحال وہ ٹھیک ہے. میں سمجھ رہی تھی قلوبہم کی وجہ سے تا نہیں، آیا ہے. اب وہ جو ہے ان کے اس کے لیے میں نے اللہ کے لیے یا زیادہ تر کلام کے لیے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. قلوبہم. اب اس کا آج کیا پورا کنسٹرکشن کا اس کے انالیسس کیا ہے؟ تخبت لہو قلوبہم کو ہم حالیہ فریز بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر قلوبہم کو مبتدا لے کے تخبتا اس کی خبر بھی ہو سکتی ہے سر. وہ جو ہے وہ متعلق ہے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی زیادہ وہی صحیح ہے. اس کو حالیہ فریز سے زیادہ آپ یہی لیں گے. نتیجہ نمبر 2 ہے، یہ اس کا مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. قلوبہم ہے. جی مبتدا. مبتدا ڈیلیڈ ہے، جی اور تخبت لہو ان کے لیے یہی دل اس جی کی خبر ہے کہ دل نہیں نرم سر، پڑ. یہ فعلیہ کیوں نہیں بولیں گے اس کو؟ فعل کا فاعل ہے اور لہو اس کی خبر ہے. او خبر نہیں ہے، مطلب وہ ہے متعلق. لکھ جب تخبت. فعل سے شروع ہو رہا ہے تو پھر فعلیہ کیوں نہیں آئی؟ ہاں فعل سے شروع ہو رہا ہے نا یہ. فتخبتا جی قلوبہم، لہو جو ہے وہ متعلق ہو گیا. تو فعلیہ جملہ کہیں گے پھر سر اس کو. میرا تو یہ خیال ہے. یہ تو بہت کنفیوز ہوتے ہیں تم لوگ اتنا. یہ فعل مضارع کا اسٹرکچر ذہن میں رکھو اور اس کے بعد جو ہے اس کو فعل قرار دو. وہ بہت سی چیزوں سے فا آ جاتا ہے، لام آ جاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے جب فعل کے کسی مضارع کے آخری حرف کے اوپر پیش نہیں ہوگا. وہ جو ہے اگر نصب ہوگا تو اس کے اندر سے زمانہ خارج ہو جائے گا.
تقبتو اگر یہ نکال دیا تو تقبتو اس کا مضارع ہونا چاہیے، تقبتو ہے اس کا. اب یہ آیا جیسے یجعلا تھا، لیجعلا تھا، سو اس میں جب فتح آئے گا تو فعل کا فعل نہیں بولیں گے بلکہ وہ مصدر ہو گیا، نصب گیور ہے. یہ بہت بار کرے ہیں ہے نا. اب وہ اگر تقبتو ہوتا قلوبہم والا تو پھر ایسی صورت میں یہ فاعل ہوتا تھا. اور یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا فعل کے جو پیٹرن ہے مضارع کا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھو. کبھی فا آتا ہے، کبھی لا آتا ہے. بہت سے ایسے ہیں جو نصب گیور ہوتے ہیں. نصب گیور کے معنی کیا ہے کہ مضارع کے آخری حرف کے اوپر پیش کی بجائے علامت بدل جاتی ہے. جب علامت بدل جاتی ہے تو ٹائم مائنس ہو جاتا ہے. نرم پڑ جانا، نرم پڑ جاتے ہیں نہیں ہوتا. لیعلم بالکل ویسی ہے. لا یہ یعلمو یہ فعل کی شکل جو ہے یعلمو وہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں. لیکن اب یہاں پر یعلم الذین اوتوا الکتاب سر یہ مصدریہ بن گیا، وہ جان لیں. یہ وہ بن گیا. تو اس کو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو یہاں سے مبتدا مؤخر لے لیں قلوبہم و تقبت لہم. اور یہاں پر بھی ویسے تھا لیکن ابھی اتنے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں. الذین اوتوا العلم لیعلم یہ بھی ویسے ہی تھا کہ وہ جانتے ہیں. یہ الذین یہ اس میں موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے، دونوں مل کے مبتدا بن گیا. اور وہ یعلم کیا جانتے ہیں. اب اس چیز کا ذکر ہے انہ الحق من ربک. تو وہ زیادہ صحیح ہے. لیکن بعض جگہ میں آپ کو ٹوکتا نہیں کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن لانگ رن میں اور زیادہ گہرائی میں جا کے آپ بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو سر کوشچن میرا ایک ہے کہ جب ہم مصدریہ جب کوئی بھی آئے گا یا ان یا لام، اور جب وہ زمانے کو نکال دے گا فعل سے تو پھر اس فعل کو ہم اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو اگر مبتدا کہیں ہیں تو اس کو ٹھیک ہے اس کو اسمیہ جملہ کہیں گے اور مبتدا اور خبر ہی لیں گے. ٹھیک ہے سر. چلیے اب آخری کا ٹکڑا جلدی سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر اِنَّا کا جملہ جی ہاں یہ کہاں تک لیں گے؟ سر الَّذِينَ آمَنُوا تک لے لیں گے یا پھر پورا لے لیں. تو سر واو اینڈ کے لیے ہے. پھر یہ جملہ ہے اِنَّا کا جملہ ہے جس میں اللہ اس کی اسم ہے اور لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا خبر ہے اس کی. What is لا کھاتے؟ سر لا جو ہے اس میں پھر جو ہے یہ لام یہ مصدریہ ہے. یہ بھی لام لہادل ہادا یا اس کا روٹ ورڈ ہے ہادا یا. تو ادھر بھی لام کیا ہو گیا؟ اضافت سر لام تاکیدی ہے سر. نہیں سر یہ لام مجھے نہیں لگ رہا پتہ ہے. لہادل لذینہ یہ ضرور کے لیے بھی آتا ہے. ضرور وہ ضرور ہدایت دیتے ہیں. ان اللہ لحاد الذین آمنوا ضرور ہدایت دیتے ہیں کس کو؟ جن کی الذین نیت آمنوا ایمان لانے کی ہوتی ہے اور جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ ضرور بتا دیتے ہیں. اسی لیے وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. کئی تھے جن کے سامنے قرآن پڑھی گئی، ابو جہل ایمان نہیں لایا اور کون ابو لہب ایمان نہیں لایا. بہت سے ایسے تھے وہی قرآن سنتے تھے لیکن ان کو مرتے دم تک ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. اور کئی ایسے تھے کہ قرآن کے کچھ آیتیں سنے ان کے دل پگھل جاتے تھے، آنسو آنکھوں سے نکلتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کا کلام. تو جو بھی اس طرف رجحان کرے گا، نیت کرے گا، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں. اب یہ اس کا بات کا ٹکڑا کس سے جڑا ہے؟ الذین سر آمنوا الی صراط مستقیم. یہ کس سے جڑا ہے؟
تو یہ متعلق ہو گیا نا الذین آمنوا کے، جس سے ایسا الذین آمنوا سے نہیں ہو رہا ہے الی صراط ہاد لحاد ہاں ہدایت دیتا ہے لہادی الی صراط المستقیم، یعنی ہدایت ضرور کن کو دیتے ہیں، کس طرف دیتے ہیں، صراط مستقیم کیا. یہ صراط مستقیم سورہ فاتحہ میں آپ اس کو بہت بار روزی پڑھتے رہتے ہیں. صراط مستقیم یہ کوئی سیدھا راستہ I-20 نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے، جو ڈوز اینڈ ڈونٹ ہیں، جس راستے پہ اللہ چاہتے ہیں ان کے بندے چلیں، وہ راستہ ہے الی صراط المستقیم. یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھے آپ، بہت اچھی گرامر بھی کر لیے. اب اس کے بعد اگر یہ چاروں آیتیں جلدی ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اب پھر الٹا جائیں گے کہ اب اس مرتبہ آپ کو رمضان میں جو پریکٹس کرنی ہے ویسی سارے حضرات میں سے جو بھی کوآپریٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم پہلے صرف کی اور پھر مرکبات کی، جیسے کل ہم بتائے تھے کہ رمضان میں ایک سورہ بقرہ کے لیے کیا کام کرنا ہے، وہ بھی آپ اس میں سیکنڈ راؤنڈ میں پہلے 4 آیتیں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا، صرف آپ یا صرف اور پھر نحو میں مرکبات، اور اس کے بعد آپ نے انالیسس تو پورے آیت کی کر دی. یو ڈیڈ اے گڈ جاب. اب یہ باقی کی 3 آیتوں میں ہم صرف کنٹینٹ سمجھیں گے، اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں پھر ہم اسی آیت پہ آئیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کی، جیسے کل بتایا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایک لفظ کی ہم صرف کریں گے. 2 اگر کہیں کلمات ملتے ہیں تو اس کا نحو کریں گے، پھر اس کے بعد پوری آیت کے مختلف ٹکڑے کر کے اس کی گرامر کریں گے. اس کے بعد جملے کیا ہیں، جملے کی قسم کیا ہے، اس کے انالیسس. Are you following my point? فاطمہ جی میری سر، بات، جی سر. یہ ہم سیکنڈ راؤنڈ میں ابھی ہم جائیں گے. پہلے یہ کر لے رہے تھے ہم، یہ ورڈ میننگ کا، پھر آیت میں جا رہے تھے. لیکن آج کی 3 آیتیں ہم صرف آیتوں کو سمجھیں گے، اور سیکنڈ راؤنڈ انشاءاللہ ہم کو ضرور موقع ملے گا اس میں ہے کہ ہم ورڈ اسٹڈی کریں یہاں پر. ڈو یو ایگری؟ جی سر، انشاءاللہ. چلیے دوسرا آپ کون لیں گے؟ راشدہ خاور اور ایک ساجدہ دانش. چلیے یہ کیسا ٹو اینڈ فرو جا رہا ہے، دیکھیے ٹو اینڈ فرو. ایک آیت میں کفار کا ذکر تھا، الخش شیطان کا، پھر جو ہے وہ ایمان والوں کا ذکر تھا، اسی چیز کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر اس کے بعد پھر وہی نافرمانوں کا، یا وہ لوگ جو شقاق البعید تھے آگے نکل گئے تھے، پھر ان کا. یعنی ٹو اینڈ فرو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ ایک ساتھ پورے نافرمانوں کا ذکر، کبھی ایسا بھی آتا ہے، کبھی ادھر شکر گزار مومن بندے، نافرمان، پھر شکر گزار، پھر نافرمان. ٹو اینڈ فرو دونوں طرف چلتا ہے. یہ ان آیتوں کی خصوصیت ہے. ایک پہلے کی 52 میں وہی شیطان کے وسوسوں کا ذکر تھا، 53 میں وہ کفار کا ذکر تھا، 54 میں جو ایمان لا لیتے ہیں ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اس کا ذکر تھا. اگین پھر کفار کا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے راشدہ خاور. جی سر. ولا یزال الذین کفروا، واو جو ہے یہاں پہ حرف ہے، اور کفرو کے کے بعد بھی تھوڑا ملانا پڑے فی گا. مریاتن، ہاں یہاں تک لے لیجیے. واو حرف ہے جو کہ کنیکشن کے لیے آیا ہے، لا حرف نفی ہے. یزالو جو فعل اور فاعل ہے. سر اس کا مجھے میننگ نہیں صحیح طرح آ رہا. سب کو معلوم ہے، بہت بار آیا. کیا ہے اس کا؟ ساجدہ دانش روٹ ورڈ بتائیے. زالا زال، ہے ویری گڈ. زالا یا لا یزالو، کر، یعنی اور زالا یہ یزالو زوال سے ہے شاید. زوال سے، یعنی ختم ہونا، رک جانا، مٹ جانا.
لا یزال الذین کفروا فی مریۃ، اور الذین اس کا سر فائل ہو جائے گا یزالو کا، کہ جو لوگ، وہ لوگ جنہوں نے مطلب فائل کیسا ہوں گا؟ نہیں نہیں فائل نہیں ہوگا سر، اور نہیں وہ لا یزال الذین کفروا، کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، الذین کفروا یہ اسمی یہاں سے اسم موصول ہو گیا، اور کفروا اس کا صلہ ہو گیا، فی مریتن بولیے کفروا اس کا صلہ ہو گیا، پھر فی مریتن جار مجرور ہو گیا، یہ کفروا کے مطلب متعلق کفروا ہو جائے گا، ہو گیا۔ اب آپ جو ہے اس کی گرامر سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کریں گے، فی الحال یہ 4 آیتیں ہم سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح جیسا ابھی فاطمہ کو میں دے دیا تھا موقع، لیکن اب یہاں سے 4 آیتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر ورڈس میں جا کے آپ وہ 3 اسٹیجز میں پہلے اس کی سرف کریں گے، پھر کہیں کمپاؤنڈ آ رہے ہیں تو وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد پوری آیت کی انالیسس، جملے کون سے ہیں وہ کریں گے، صحیح اوکے؟ چلیے یہ پھر اس کے بعد آگے چلیے۔ منہ حتی تاتیہم ساعات بغتاتم تک آ جائے یہ گا، منہو سے شروع ہو رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اس میں سے مطلب یہ جو جزالو جو مطلب الذین کفروا ہیں جو فی مریتن، مریا کیا ہے؟ یہ مریتن مطلب فی مریتن شک میں ہے، جو اس میں ان مطلب کا کہ جو آئے شک ہے وہ ایسے جن کو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی کون سے لوگ ہیں شک میں؟ ایمان والے ہیں یا کافر ہیں؟ سر کافر لوگ جو کافر شک ہیں، گمراہی تو میں ہیں، جو وہ منہو مانے اس میں، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ضمائر کو ضرور دیکھ لینا ہے۔ الذین کفروا کی طرف فی شک میں ہے، اس میں شک میں ہے، اس میں نہیں ہو کی ضمیر وہ الذین کفروا کی طرف نہیں جا رہی ہے، نہیں غور کرو تو۔ فی مریت ہاں مریتن، وہ شک میں کب تک پڑے رہیں گے، ہے نا؟ جی منہو اس میں، یعنی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اب کب تک رہیں گے؟ اب یا تو وہ غزوہ بدر ہوگا اس میں مریں گے، یا پھر ایمان لائیں گے، یا جب مکہ فتح ہوگا تو اس وقت ایمان لائیں گے، یا وہاں سے مکے سے ان کو نکالا جائے گا، جو بھی ہوگا، یا قیامت آنے تک۔ ابھی جی اس سر کے معنی جو رچ معنی نکلتے ہیں، ساعت بغتتن۔ یہ منہو، ہو کی ضمیر مریتن تو شک میں ہے، منہو وہ جو اللہ کی آیات ہے اس سے شک میں ہے، نہیں منہو سر وہ شک میں ہے۔ یہ قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا اس شک کی حالت میں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ شک کی حالت میں کب تک رہیں گے۔ مریتن منہو، ویسے ترجمہ میں ویسے یہ بھی یہاں بھی ہے، دا قرآن اباؤٹ اٹ ان دا قرآن انٹل دا، نہیں یہاں پر بھی ویسی ہے، cease to be in doubt about it۔ اٹ کے معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے، آیتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ شک کی حالت میں کب تک رہیں گے، یہ یہاں سے کیا ہے، یہ ٹائم فریز ہے۔ جی حتی تاتیہم مطلب یہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس، ہم کی آ ضمیر جائے، جی آگے نہیں، جی آ جائے ان کے پاس، کیا چیز؟ ساعات مطلب کا قیامت، یعنی کہ روز قیامت کی گھڑی، بغتاتن اچانک، یس ویری گڈ، اچانک او آ جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے تاتیہم الساعۃ، قیامت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی عذاب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، قوموں پہ عذاب ان کو بتا کے نہیں آیا، انبیاء کو یا رسولوں کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اس بستی کو چھوڑ کے جاؤ، یا پھر وہاں سے ان کو محفوظ ٹھکانے پہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا دیا تھا نوح علیہ السلام کو کشتی میں، ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ بٹھا دیا تھا، لیکن ان کافروں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے پر اب عذاب آنے والا ہے. وہ اچانک ہی آ کے ان کو پکڑا تھا. پورے جن پہ عذاب آیا ایسے ہی آیا. لوط علیہ السلام کی جو امت تھی اس پہ بھی ویسے آیا. شعیب علیہ السلام کی، عاد و سمود پہ بھی اچانک عذاب آیا. تو وی آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ یہ قیامت اچانک آ جائے گی. قیامت تو آنے کے وقت پہ آئے گی، لیکن عذاب کبھی بھی کسی وقت بھی اچانک آتا ہے. جب وہ عذاب آئے گا تو اس وقت ان کے کوئی بت اور کوئی چیز ان کو بچانے، تو وہ اس شک میں رہیں گے. وہ اس کا ڈاؤٹ ہے حمیرہ کا، میننگ کے لحاظ سے، کنسٹرکشن کے لحاظ سے وہ مریتن کے لیے زیادہ فٹ ہو رہا ہے، کہ وہ اس شک میں کب تک رہیں گے جب یا تو قیامت سے پہلے ان کے اوپر عذاب آ جائے یا پھر قیامت ہی آ جائے. قیامت جب آ جائے گی تو پھر اچھے برے نیک بد سب ہی جو ہے مرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سب کو اٹھنا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں زیادہ جو رجحان مفسرین کا وہ یہ ہے کہ یہ عذاب کو ریفر کر رہا ہے. یہ عذاب آج بھی آتے رہتے ہیں. پرسوں دیکھیے کہ ٹائلر ایک دن پہلے، کل رات میں یا پرسوں رات میں، دیر واز اے ٹارناڈو. منڈے کو، ہاں منڈے تھا نا، ادھر ہماری کلاس ختم ہوئی اور اس کے بعد کیا ہنگامے، ادھر آسٹن تک، ادھر کئی جگہ ایسی تباہی لایا ہے وہ نیو آرلینڈس. لیکن الحمدللہ ٹائلر پر سے گزر گیا، لیکن رات بھر گرج چمک. تو یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہے، ٹارناڈو آنا، زلزلے آنا. تو یہ عذاب آنے تک ہی شک میں رہیں گے. اور قرآن پہ اس پہ فرعون پہ بھی جب عذاب آیا اسی وقت اس نے کہا کہ ہز گاڈ از گاڈ. موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان، وہی خدا ہے. تو یہ وہ، لیکن وہ وقت ایمان کا وقت نہیں ہوتا، وہ شک میں اس وقت تک پڑے رہیں گے. اب یہاں پر بعض لوگ بالکل قیامت کا لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہی لیتے ہیں کہ یہ چونکہ کافروں کا ذکر ہے وہ تو یہ ان کے عذاب کی طرف زیادہ ہے. اس لیے کہ قیامت آئے گی تو سب کو مرنا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی رہیں گے اس وقت، برے لوگ بھی رہیں گے اس وقت. مرنا اور قیامت کو فیس کرنا تو جو اس وقت زندہ ہے سب کو فیس کرنا ہے. یہ بغتتاً کا کیا مقام ہے یہاں پر؟ سر یہ اس کا مفعول فی ہی ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اس کی بغتتاً اچانک، یعنی کہ ساتو کی مطلب وہ لکھا نا، حال، سر حال ہاں حال اچانک آ جائے سال میں حال. وہ سوتے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے آرام سے اپنی جگہ. یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد او یاتیہم عذاب یوم عقیم. یہاں پر البتہ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، یوم عظیم، اس لیے کہ اس کے بارے میں قرآن میں کئی دن، یوم الدین، یوم عظیم، بہت بڑا دن، یا عقیم ہے. یہ عقیم، یوم عقیم. سر عقیم تو ویسے میں نے میننگ اس میں دیکھا تھا تو بانجھ کا مطلب یہ بیرن کا مطلب. بیرن کہاں آیا تھا؟ وہ سورہ الذاریات میں انی کیا تھا وہ حضرت زکریا عجوز عقیم، عجوز عقیم، میں بڑھیا اور بانجھ ہوں. کون بولے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بولی تھی. سارا جب فرشتے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے آئے تھے تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کے ان سے کہی تھی کہ اور وہ بالی شیخ، میرے شوہر جو اتنے بوڑھے ہیں
اور میں عجزن عقیم ہوں، میں بانجھ ہوں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، وہاں بھی آیا تھا. اور پھر اس میں جو قوم عاد میں جو عذاب آیا تھا اس کو بھی ریح عقیم، عقیم کا لفظ آیا. تو یہ مختلف جگہ کہیں بہت ہی تباہ کن کے معنوں میں آتا ہے، بنجر کے معنوں میں آتا ہے، بانجھ کے معنوں میں آ رہا ہے، اور وہی بہت ہی بری ہوا جس کی وجہ سے وہ 80 فٹ کے لوگ سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح ادھر ادھر لڑک رہے تھے، اس کو ریح عقیم کہا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ واٹ ایور اٹ میں بی، دیر از اے کنفیوژن امونگ دا علماء آلسو. یا تو تاتیہم الساعۃ، اچانک یہ قیامت ہے، یا یہ عذاب ہے، یا یہ قیامت ہے، یا یہ عذاب ہے. بس دونوں صورتوں میں وہ جب تک عذاب نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک وہ قائم رہیں گے، شک میں رہیں گے. شک میں رہیں گے. یہ ٹو اینڈ فرو سمجھ میں آ رہا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہی چیز آپ کو دلچسپی پیدا کرے گی کہ ہاؤ دس از گوئنگ آن بیکورڈ اینڈ فارورڈ. کہیں جی ایک کفار کی بات ہوئی، پھر مومنوں کی، مومنوں کی ہوتی، مطلب خوشخبری اور وہ سارا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مطلب بالکل کبھی وہ پورے ان کے لیے. اور یہ ایک ڈراوا، اس کا بڑا قرآن کا مزاج ایسا ہی ہے کہ بشارت نذارت دونوں مل کے، تاکہ لوگوں کے ذہن اس سے کھلیں. ادھر اچھے لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے. So we will come to the second round right from 54. اب دو اور آیتیں ہیں. 56 سجدہ دانش be ready. 50. جی سر السلام علیکم. وعلیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الملک یومئذ للہ. تو چلیے جی سر یہاں تک. اب یہاں پر دیکھیے بالکل سمپل آیت ہے، کوئی اس میں نا مجھے کوئی بہت تفصیل یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، سمپل ہے. جی سر. یومئذ کیا ہے؟ سر یومئذ یہاں پہ مفعول فیہ ہوگا. کیسے ہوتا؟ سر الملک بادشاہت ہے مبتدا، اور للہ ہی اس کی خبر ہے، اور یومئذ اس دن. اور یہ اسم یہاں پہ کون سا دن ہے یومئذ؟ سر یہ وہی جو عذاب عقیم والا جو دن ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر وہی قیامت کا دن ہوگا یا عذاب بھی ہوگا، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ٹال سکے، اس کو روک سکے. اب یہ ٹارناڈو آیا تو کوئی روک سکتا اس کو؟ کہاں ٹکرانا ہے، کہاں گرنا ہے، اس کو کوئی نہیں. جہاں گرنا ہے وہیں گرے گا، جہاں سے پیسفلی گزر جانا ہے گزرے گا. ویسے ہی الملک مالک یوم الدین ہم جیسا کہتے ہیں، یعنی دنیا میں تو ہم کو اللہ نے وہ پاور دی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے مالک ہیں، ہمارا حکم چلتا ہے دنیا میں ہر انسان کا. لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کسی کا کسی پہ کوئی حکم نہیں چلے گا. پورا حکومت، پوری ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. تو یہ قیامت کا دن ہوگا. وی آر ناٹ شیور اباؤٹ یومئذ قیامت کا ہی دن ہوگا یا پھر عذاب بھی ہوگا، تو وہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے. اب یہاں پر وہ دونوں کا کنکلوژن ہے، برے لوگ اچھے لوگ، اس دن کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا اس میں ذکر ہے. لیکن خاص طور سے یہاں پر جس کا ذکر ہے وہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات. وہ کیا ہوں گے؟ جہنمیوں کا ذکر آخری آیت میں اس کے بعد کی. اب وہ دن جو ہے، پہلے تو ان جنرل ہے الملک، اس دن ملک جو ہوگی وہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی.
ملک کیسے ہاتھ میں ہوگی، اس کے بعد کے ٹکڑا کیسے جوڑا ہے؟ سَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مطلب وہی کے درمیان فیصلہ کریں گے، مطلب جو بھی غلط اور صحیح کا فیصلہ ہے وہ کون ہے؟ یہاں پہ سر اللہ کی طرف جا رہا ہے، یحکم بینہم، ہم کون ہے؟ ہم کون ہے؟ سر ہم جو ہے یہاں پہ ہوں گے کفار اور آمین مومنین، مومنین لوگ، اور وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ اس دن اللہ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، میں اتنی نیکیاں کرا، مجھے سزا کیوں، وہ اتنا گناہگار تھا، اس کو جنت کیوں، اس کو انعام کیوں؟ یعنی کوئی اپنے اعمال کے بھروسے پہ جنت میں جانے کی توقع نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعمال کے بھروسے پہ جنت میں جانے کا تصور مت کرو، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے جائے گا۔ تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے رحم سے اور اللہ کے رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ، اعمال سے نہیں۔ اعمال کی جانچ وہ کیسے ہیں، اس میں پیوریٹی کتنی ہے، وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اعمال کے اوپر یہ سمجھنا کہ یہ جنت میں لے جائیں گے، نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں، اور وہ نیتوں کے لحاظ سے۔ تو اس دن جو فیصلہ کریں گے وہ کریں گے جو اس دن ایک ہی مالک ہیں، اور کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اور کسی کو بیچ میں کوئی بات کرنے کی، الا ماشاء اللہ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے تو وہی ہیں جو ان کو کرنا ہے، لیکن اگر چاہتے ہیں تو دوزخ سے بھی سفارش کروا دیتے ہیں، جہنم سے بھی سفارش کرا دیتے ہیں، زمین کے ایک چپے سے جہاں انسان سجدہ کرتا ہے اس سے بھی، روزے سے بھی شفاعت کروا دیتے ہیں، انبیاء اور رسولوں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو بے شمار اور 99 نام ہیں، اس میں شافی محشر بھی ایک ہے۔ شافی محشر کرتے تو وہی ہے، جس کو کرنا، معاف کرنا ہے، جس کو سزا دینا ہے، سب ان کو معلوم، لیکن ان کا مزاج ہے کہ اس دنیا میں بھی جو کچھ دیتے ہیں وہی دیتے ہیں، لیکن ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور بندہ یہ سمجھتا ہے یہ ذریعہ میرا رب ہے۔ ہم نہیں، عام طور پہ جو کفر کرتے ہیں، یہ فلاں چیز میرا ہی جو اس کے ہاتھ میں یہ تھا کہ وہ میری مدد کیا، نہیں، وہی جو دینا ہے، جس کی مدد کرنا ہے، جس کو راہ راست پھیلانا ہے، جس کو گمراہی پہ ڈال دینا ہے، یہ سارا کام وہی کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے قیامت کے دن، الملک یومئذ للہ، اس دن جو بادشاہت ہوگی، ملکیت ہوگی، کسی کو بیچ میں بولنے کی کوئی مجال نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ کسی سے کہلوانا چاہتے ہیں تو پھر زبان تو بند ہو جائے گی، لیکن انسانوں کی جلدیں، اس کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویائی عطا فرمائے گا، ان کو بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور وہ ہماری تائید میں یا ہماری مخالفت میں اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ از اٹ کلیئر؟ یہ تفسیری پارٹ کر رہا ہوں میں، تو تھوڑا سا یہ جملہ کیا ہے یہ فیلئر کر رہے ہیں، ابھی سیکنڈ راؤنڈ میں کریں گے۔ از اٹ کلیئر ساجدہ؟ جی سر، الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا۔ سر فا جو ہے یہاں پہ کنیکشن کے طور پہ ہے، مطلب اس نتیجہ ہے کہ کیا فیصلہ کریں گے، تو وہی سبب اللہ یہ ہے، فا ہمیشہ سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس دن جو ہے اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اور وہی فیصلہ کریں گے ان دونوں کے بیچ میں، اور پھر یہ فا جو ہے یہ سبب ہے، اس سے کیا ہوگا؟ الذین آمنو، سر الذین اسم ہوگا اور آمنو اس کا صلہ ہوگا، وہ حرف ہوگا، عملو
امیلو جو ہے فعل اور فاعل ہوگا اور الصالحات اس کا مفعول ہوگا. اور امیلو یعنی جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے، صالحات نیک، فی جنات النعیم، فی حرف جار ہے اور جنات النعیم جو ہے سر یہ مجرور ہوا، اس کی وجہ سے متعلق ہو جائے گا جو اس میں فعل ہے. جنات نعیم جو ہے وہ جنات کی صفت ہے. صفت ہے، بالکل. تب یہ اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تفسیری پوائنٹ سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، گرامر سے بھی نہیں ہے، کہ چونکہ اس دن حکومت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی اور وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اب خاص طور سے یہ بشارت والا ٹکڑا ہے کہ اب وہ نظارت والا ٹکڑا آگے کی آیت میں آئے گا. ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے. پچھلی آیت کیا تھی؟ 55 کیا تھی؟ سر ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، وہ کس کی تھی؟ سر وہ نظارت کی تھی، ہاں، کافروں کی تھی. اب یہ کافروں کے. ایک آیت بیچ میں آگے کافروں کا ذکر تھا، پھر مومنین کے لیے بشارت، پھر پلٹ کے ہم 55 کی طرف جائیں گے. اس میں جو ہے جو کفر کرے ان کا کیا انجام ہوگا. اس آیت میں وہ جو اس سے پہلے کی 53 میں پڑھے تھے مومنوں کا ذکر کہاں پڑھے تھے؟ سر 54 میں 54 تھی وہ. والی اوت العلم انہ ہاں، الحق من یہ ربی. 54 کا جو نتیجہ آ رہا ہے وہ کس میں آ رہا ہے؟ 56 میں آ رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے 54. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. اس کا نتیجہ ہے 56 میں الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ اب ان کے بارے میں کہ وہ جو بھی یہ کام کریں گے، ایمان لائیں گے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کریں گے. لیکن یہ تو کہنے کی بات ہے، لاکھ عمل صالح کر لو اور یہ سمجھنا کہ اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہوگی، وہ بات بالکل غلط ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی سر الحمدللہ کلیئر ہو گیا. چلیے. سر یہ جو یوم نعیم تھا جو ہم بات کر رہے تھے 5 دن کی، سر جو مولانا مودودی صاحب ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ چونکہ اس دن کسی کی کوئی تدبیر جو ہے وہ فروٹفل نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ ان کا کوئی بھی جو ہے وہ مطلب وہ نکلنے کی لاکھ نکلنا چاہیں لیکن وہ اس دن کی سختی سے نکل نہیں پائیں گے، اس لیے اس کو جو ہے وہ بانجھ کا جو ہے وہ ورڈ دیا گیا. وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آخر بولا نا میں آپ کو کہ اس میں وہ سختی بی میں بھی سارا کا جو ہے وہ بھی ایک الگ اخی میں استعمال ہوا ہے. پھر وہ جو عہد پہ ہوائیں چلی تھی وہاں بھی اخیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. بہرحال ایک ایسا عذاب کا دن. ویسے وہ تشریحات میں مولانا مودودی بھی ہیں، سب کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ دیٹ از اے ڈے وچ از ویری ڈینجرس یا بہت ہی خراب. ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل. چلیے اس کا لاسٹ آیت ہے آج. کون کریں گے اس کو؟ عائشہ حسینی. بچ گئی سر. جی السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہاں تک لیں گے سر. تو یہ پھر سے کانٹراسٹ میں آ گیا. آلٹرنیٹ آیت جو ہے اب کافروں کا ذکر ہو رہا کہ اور جو کوئی ان کا ذکر کہاں تھا؟ بولے اب کون سی آیت میں تھا؟ 50 یہ 57 ہے تو 55 میں تھا. ہاں 55 میں تھا. شور. جی سر. جی سر. عذاب یوم عقیم، عذاب کے بارے میں ہے. لا یزال الذین کفروا فی مریۃ. اس کا ذکر یہاں پر آخری 57 کا جو گروپ ہے. جی سر. چلیے. والذین کفروا. پھر یہاں پر اور جو کوئی کفر کیے
تو والذین یہ ربط ہے، کنٹینیویشن میں ہے وہ الذین کفروا، اس کو ہم اس میں موصول اور صلہ کہیں گے، کفروا تو فعل اور فاعل ہو گیا، وہ حرف عطف ہو گیا، اور کذبو معطوف ہو رہا ہے کفرو پر. کذبو کس تو قسم کا فعل ہے؟ یہ مزید فی ہی ہے. کذبا روٹ ورڈ ہے، وہ جھوٹ بولا، یا اور کذبو ہے وہ جھٹلایا، جھٹلائے. کس سے وہ کس جھٹلائے کس کو جھٹلائے؟ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتوں آیاتنا سے. کون سا مرکب ہے؟ جار مجرور بیااتی جار مجرور متعلق کذبو ہے، اور آیاتنا مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ. گڈ گڈ گڈ. اور چلیے ابھی یہاں پر وہی 55 کا 57 سے ربط ہے کہ وہ لوگ جو کفر کیے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے. اب ان کا پھر جو سببیہ فا ہوتا ہے اس سے اس کا ذکر ہے. جی فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عذاب مہین. تو سببیہ فا ہے تو ہم اس کو حرف نتیجہ بھی کہہ سکتے ہیں سر. پھر کیا معنی میں؟ پھر ان کے یہ لیے، لوگ یا ان کا کیا حشر ہوگا وہ اس میں ہے. یہ سبب جی ہے اس کے، ان کے جھوٹ بولنے، ان کو جھٹلانے اور کفر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ ہوگا آگے جو سبب ہے ان کا. عذاب مہین ہے ان کے لیے. سے پہلے یہ کیا اولئک، ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا اور مشار اس ہونے کا لگا مشار ہے. الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. ویری گڈ. یا ایسا الذین، ضروری نہیں ہے کہ اس میں اشارہ ہو تو مشار ہونے لگا یہاں پر ہے. اٹ ریفرس ٹو سم تھنگ دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈسکرائبڈ. یہی لوگ ہیں وہ، اس کا مشار ہونے لگا پیچھے گزر گیا. تب وہ کیا ہے ان کے لیے پھر؟ عذاب ان کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی کہ وہ شرمندگی والا عذاب. مہین، مہن اس کا روٹ ورڈ ہے، تو مہین ہیوملیٹنگ، امبیرسنگ، بہت ہی رسوا کن، شرمندہ رسوا. کرنا نہیں بلکہ رسوائی والا. عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین. یہ اس دن جو ہے ان کے لیے اس کے کوئی انالیسز اولئکا اور یہ لہم عذاب عظیم. یہ سر اولئکا اولئکا کو پھر سے ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہو گیا اور اس کی خبر ہو گئی لہم، اور لہم عذاب لہم عذاب مہین پوری خبر ہو گئی. پھر خبر کو کھولیں گے تو عذاب مہین مبتدا ہو جائے گا، اور لہم اس کی خبر، اور لہم مہین کیا جار ہو جائے مجرور گا؟ عذاب ان کا صفت صفت. مہین. Is the meaning clear for this 4 ayahs جو بھی ہم کریں؟ ہر چیز کلیئر ہو گئی؟ جی سر. 54 سے 4 آیتیں کریں ہم. 54, 55, 56, 57. Meaning and tafsir part is clear to you? چلو جی جلدی سر. سے ریسپانس دو. جی سر. کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے میرے. سر جی سر. یس سر. یس. چلیے اب میرا کام ختم ہو گیا. اب آپ جیسا وہ ہم کل کرے تھے، ایک پلان بنائے تھے رمضان کا، اب آپ کو کرنا ہے. ہمارا شروع کرے گی، پھر فاطمہ، پھر راشدہ، 3، پھر اس کے بعد کون ہے، کوئی ایک سائنسداں نہیں. چلیے یہ آیتوں کو اب آپ کیسے کریں گے؟ the same practice that we are going to do for Baqarah during Ramzan. میرا کام ختم ہو گیا، آپ ہی کو کرنا ہے اب پورا اس طرح سے. یہ جلدی جلدی، اب ہمارے پاس ابھی آدھا گھنٹہ ہے اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں یہ کام آپ کر لیں گے. ہمارا جی یس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا حرف ہے، لیالما جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، اور الذین اسم موصول،
اوتو فیل اور فائل فیل جو ہے وہ مجھول ہے، اور العلما جو ہے وہ ایک ناؤن ہے، اسم ہے، اور نہیں اتنا کافی نہیں ہوگا، اوتو کے بارے میں اتنا کافی نہیں ہوگا. اوتو جو ہے وہ فعل مجھول ہے، تو اس کا جو نائب فاعل ہے وہ جن کو دیا گیا، تو اس کا تو نائب فاعل کون ہے؟ الذین. پہلے یہ ہے کیا، کہاں سے آیا، آتا سے آیا، کیسا آتا، یہ وہ آیا، وہ لیا. یہ آتا. ہم۔ ابھی اس میں اس کا نام کیا ہے، یہ کس قسم کا فعل ہے؟ یہ جو ہے یہ لفیف ہے، جس میں کہ لفیف کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. مفروخ، لفیف مفروخ. مفروخ کی تعریف کریے. مفروخ میں جس میں دو حروف علت آئے ایک فعل ورب میں، اس کے اندر اگر دو حرف علت ہیں، اور اگر اس میں بیچ میں اگر گیپ آ رہا ہے اور وہ اس میں ایک وہ آ رہا ہے، تو اس کو مفروخ کہتے ہیں. اس میں تا آ رہا ہے نا بیچ میں. گیپ نہیں ہے بلکہ ایک ریگولر حرف ہے، حروف علت. میرا مطلب ہے سیدھا. تو یہ مفروخ ہو جاتا ہے، فرق بیچ میں آ رہا ہے دو بیچ میں، لائک ان کے وہ ایک حرف الگ. دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے مخرون، جس میں کہ اس میں بھی دو حروف علت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لفیف کے انڈر میں ہی آتا ہے، لیکن اس میں دونوں حروف علت ساتھ ہوتے ہیں، یا تو شروع میں اور یا تو پھر آخر میں. متصل جو ہم پڑھے ہیں نا، متصل منفصل. مفصل، یس. ایک متصل مقرون میں آتے ہیں، اور یہ مفروخ میں کیسے منفصل، دونوں میں فاصلہ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی اور حرف آتا ہے. ویری گڈ، دیٹس گڈ. ایسا ہی ہم کو کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے. ایسا کرنے میں کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس جو گرامر کے نوٹس ہیں، آپ بغیر کسی کنٹینٹ کو سامنے رکھے کہ اگر لاکھ کوشش کرے، تم پڑھا رہی ہو اس لیے اچھی طرح سے یاد ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سے سارے لوگ نہیں بول سکتے تھے، سارے لوگ نہیں بول سکتے تھے. ایک دو اور شاید فاطمہ آپ بول سکتے تھے یہ لفیف مفروخ. بی آنےسٹ. جی سر کچھ یاد تھا، لیکن مفروخ مقرون سر وہ مکس تھوڑا سا ہو رہا راشدہ تھا. خبر آپ بول سکتے تھے. سر نہیں، کچھ یاد تھا، کچھ نہیں یاد تھا. ساجدہ دانش آپ بول سکتے تھے. سر کچھ یاد تھا، کچھ نہیں تھا. یہ میرا کیا مقصد ہے کہ جب آپ اس کو یعنی سورہ بقرہ میں ایسے الفاظ ہوں گے تو اس کے اوپر آپ غور کریں گے اور اس کو آپ ریفر کریں گے، اس کے بعد آپ کو فعل کی نوعیت کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گی. تو میں اگر 1000 بار پڑھایا بھی تو وہ اثر نہیں ہوگا جو ایک بار آپ اپنی محنت سے نکالتے ہیں، اپنی محنت سے اس کو حل کر لیتے ہیں، تو وہ چیز تا حیات آپ کے پاس رہتی ہے، کسی کا پڑھایا ہوا نہیں رہتا. دیٹس اونلی. جیسے آپ پوچھیں یہاں سے کسی جگہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، میں آپ کو بتا دیا سیدھا جائیے، 3 لائٹ کے بعد لیفٹ میں مڑ جائیے، پھر ایسی لائٹ. تو میں تو صرف گائیڈ کر رہا ہوں، لیکن وہ جو پھر اب کہاں مڑنا ہے اپنے ذہن کے لحاظ سے، کیسے منزل تک پہنچنا ہے، دیٹ از یور جاب. گڈ، کم آن، کیری آن. جی پھر العلما جو ہے یہ اسم ہے معرفہ، کیونکہ الف لام لگنے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا. بہت اچھا. اسم. اب اس کے بیچ میں کہیں اگر مرکبات آ رہے ہیں تو وہ بھی بتاتے چلو. اوتو العلما تو سر وہ فعل فاعل اور یہ وہ مفعول بن رہا ہے اوتو کا. پھر نائب فاعل کا آپ چکر میں تھے، یہ اوتو اگر یہ مجھول ہے تو اس کا نائب فاعل کیا ہے؟ دیے گئے وہ لوگ سر، الذین. ہاں یہ آپ نکال رہے ہیں، میں نہیں سمجھا رہا ہوں. یس، الذین اس کے نائب فاعل ہو گئے اوتو کے. نہیں اور آپ نکالے نا، میں تو نہیں سمجھا. نہیں بالکل نہیں. تو یہی چیز میں چاہ رہا ہوں. دیٹس وائی آئی گیو یو.
اب آپ میں سے ایسے ہیں آفٹرنون کلاس کے کہ پورے سورہ بقرہ بھی رمضان میں ختم کر لیں گے، بلکہ ہو سکا تو وہ سورہ کہف، مریم، انبیاء، وہ سارا اس طرح سے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں گے، تو اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے آپ رمضان کے بعد جب آئیں گے، تو میرا کام کم رہے گا، آپ کا کام زیادہ رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی صلاحیتوں کو آپ بتائیں گے۔ اوکے، چلیے یہاں پر نہ جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، حرف ہے، ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اور الحقو جو ہے وہ پھر اسم ہے، اس میں معرفہ الف لام لگنے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا الحقو۔ اب اس میں اگر یہ دو مل رہے ہیں تو پھر اس کے کیا ہے یہ سر انا جو ہے، انا کا اسم ہو بن رہا ہے جو ضمیر ہے، اور اس کی جو خبر بن رہی ہے وہ الحقو ہے من ربی کا۔ اب پھر اس کے بعد اب یہ پورا ہے تو پھر یہ اس کو کیا جملے کے لحاظ سے کون سا خبر کیا؟ انا کا جملہ کہیں گے، ہو کو اسم کہیں گے، اور الحقو من ربی کا پوری خبر ہوگی۔ پھر دوبارہ جب خبر کو اینالائز کریں گے تو الحقو جو ہے وہ مبتدا ہو گیا، اور من ربی کا جو ہے اس کی خبر ہو گئی۔ اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ سر وہ جو ورڈ لائک جب ہم صرف کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ہم اب چونکہ آلریڈی سب کچھ کافی آگے چلے گئے، تو پھر بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ اب میرا مقصد نہیں سمجھے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم وہ پڑھائے ہو، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو صرف کاپیوں میں لکھی ہوئی ہے، اسم کے اقسام، فعل کے اقسام، حروف کے اقسام، یہ الگ الگ صرف میں کاپیوں میں لکھا ہوا ہے، ذہن میں ٹرانسفر نہیں ہوا۔ جب ہم یہاں پر ایک ایک لفظ کے بارے میں تدبر کریں گے تو ایسی صورت میں وہ جتنا کاپی میں لکھا ہوا ہے آپ کے دماغ میں بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے ساری صرف کاپی سے نکل کے لوگوں کے ذہن میں آ جائے گی، اور جب دو دو کلمات کو ملا کے دو یا تین، پھر اس کے بعد آپ نحو کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نحو میں پھر کتنے قسم کے مرکبات ہیں وہ کیسے یہاں پر بن رہے ہیں، پھر جملہ ہے تو کیسے کتنے جملے ہیں، یہاں سے کہاں تک ایک جملہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چونکہ پڑھا رہی ہو اس لیے وہ کلاس جو اس میں ساری صرف ذہن میں ہے، میرے بھی ذہن میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دوسروں کے ذہن میں نہیں ہے، وہ پڑھا نہیں رہی ہیں، اور کاپی لے کے اگر بیٹھے تو کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ تو سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ صرف کو ذہن میں بٹھانا، اور وہ اسی طرح سے بیٹھ سکتی ہے جب آپ یہ اس کے ایک ایک حرف کے اوپر، ایک ایک کلمے کے اوپر غور کریں۔ جی سر وہ جو دوسرے جیسے الہدا وغیرہ والے وہ جو کلاسز ہیں، وہ لوگ تو صرف یہی کرتے ہیں، صرف صرف ہی کرتے ہیں کہ کیا کون سا حرف وہ کیا مجھے چیز۔ نہیں معلوم وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، پہلے پورا صرف و نحو کر کے پھر کرتے ہیں، ان کا ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور میرا اپنا بھی ایک طریقہ ہے، اور میں فنکشنل گرامر کا قائل ہوں کہ ہم بہت سی چیزیں قرآن پڑھتے ہوئے سیکھے ہیں، بعد میں اس کو ہم سسٹمیٹک کرے تھے۔ ابھی یہ جو ہم مزید فی، کتنی بار میں کہا یا آپ بھی کہتے تھے کہ یہ ورڈ مزید فی ہی ہے نا، لیکن اب سمجھ میں آیا سر، یہ یوں اس ہی کو لوگ کو پہلے تو ہم کبھی نہیں ہم سوچے۔ کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ کون سی آیت چل رہی ہے؟ 54۔ یہ یہاں پر دیکھیے ایک لفظ آیا تھا، اس سے پہلے ہم اس کو ہم کیا کرے تھے، ایسے ہی چلے گئے تھے، یہ مزید فی ہے، اس کو بولیے مجھے کیا ہے؟ یستعجلونک۔ سر یہ جو ہے اس میں یہ فعل اور فاعل اور مفعول ہے، وہ عجلت کرتے ہیں آپ سے، چاہتے ہیں، پہلے تو یہ ورب کس قسم کا ہے؟
ورب یہ مزید فی ہی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر سین تا کی اضافت ہے، الف سین تا. ہاں الف یہاں پر چونکہ یہ مضارع میں آ رہا ہے تو وہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. استعجال، استعجال، اس کے کل 3 ورڈ اس کے میننگ میں بتایا تھا. کب استعمال ہوتا ہے؟ چاہت، جب کسی چیز کو چاہت یا آرڈر ڈیمانڈنگ یا ڈیمانڈ یا ریکمینڈنگ. اب آپ کو یہ لفظ ایسا سمجھ میں آئے گا، اس دن نہیں سمجھ میں آیا تھا جس دن ہم یہ آیت کر رہے تھے، جب تک ہم مزید فی نہیں کر رہے تھے. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یستعجلون، وہ آپ سے ڈیمانڈ، یہ کہا آیا تو آپ سے، آپ سے. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے عذاب کا. اب سمجھنے میں اور جب سمجھنے میں، جب ہم صرف مزید فی ہے یہ آنے سے چاہتے ہیں یا پھر جو ہے آپ سے خواہش کر رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلدی لے آئے عذاب. جی سر، یخلفا بھی ایسے ہی ہے کہ خلفا وہ خلاف ہوا اور وہ نہیں کرتا خلاف ہے، نہیں کرتا ہے خلاف. یعنی وہ ایک ہوتا ہے خلفا وہ خلاف ہوا، خلاف اور ہوا نہیں، اخلفا خلافہ وہ خلاف کیا. نہیں، خلافہ کے معنی خلاف ہونے کے نہیں ہے، ٹو سکسیڈ. اس خلفا. کے معنی اسی جیسے خلیفہ ہوتا ہے، اوہ، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ، اوکے. ایک کے بعد ان کے بعد آنے والے جو ہوتے ہیں خلیفہ. اور انسان کو بھی اللہ نے زمین میں خلیفہ بنا کے پیدا کیا، ایک کے بعد ایک جو وہ. اب جب وہ اخلفہ یا خالفہ ہو جائے گا تو پھر خلاف جانا، وہ مزید فی ہوگا. اخلفہ بھی آئے گا، خالفہ بھی آئے گا، دونوں آئیں گے. اس کے اندر مزید فی سے معنی بدلیں گے، اس کے معنی ہے کہ وہ کسی چیز کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتے، وعدے کے خلاف ہوتے. جی. تو یہ چیز بہت فائدہ دے گی تم کو بھی. یہ مت سمجھو کہ میں سارا کر لی، اس کے بعد پھر تم اور جیسے کلاسز لوگے تو پھر وہ بہت ہی کانفیڈنس سے لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے کون سی آیت چل رہی تھی؟ 50 ابھی 54 یہی آیت سامنے. الحق کو جلدی کرو تو. من حرف جار کہلاتا ہے. ربی اور کا، ربی جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے اور کا ضمیر ہے، اور دونوں مل کے ایک مرکب بناتے ہیں جو کہ مرکب اضافی مضاف الیہ. فا جو ہے وہ نتیجے کے لیے ایک حرف ہے. یومنو جو ہے وہ فعل اور فاعل، اور یہ بھی فعل وہی ہے مزید فی ہی والا. کیسا معلوم آپ کو؟ کیونکہ مضارع کے یا پر جو ہے وہ پیش ہے، اور جو اس کا این کلمہ ہے زیر. روٹ ورڈ کیا ہے؟ پھر مزید آمانہ، فی ہی کیا ہے؟ یہ آمانہ ہے، آمینہ ہوتا ہے. آمینہ اور آمن نہ ہو جائے گا میرے خیال سے. نہیں، کچھ امانہ تو ہوتا ہی ہے. امانہ سر مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہوتا ہی روٹ ورڈ امانہ ہے تو اس میں اضافت کہاں پر ہوگی. اور میں بول سکتی ہوں، میں ٹرائی کون ہے؟ میں بولوں کون ہے؟ عائشہ. ہاں بولو عائشہ. سر اس کا روٹ ورڈ ہے امنا اور اضافت ہے افعلا کا، جیسا پہلا والا آمنا. آمنا یعنی کہ الف پہ مد لگ جائے گا، الف 2 ٹائمز ہو جائے گا. جی، تو اس کا مزید فی ہی کو ہم جب مضارع کریں گے تو وہ یؤمنا ہو جائے گا. افعیلا آمنا، پھر وہ یؤمنا ہو جائے گا، یؤمنو. مینو. میں سوچ رہی تھی کہ اوتو میں بھی مزید فی ہی ہے کیا، کیونکہ آپ نے بتایا کہ اس کا روٹ ورڈ ہے آتا، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہونا چاہیے عطایا. نہیں، وہ مجھول کی وجہ سے ہے، جو ہے آلریڈی ایک الف ہے اس میں. دیکھیے یہ مننا، سر منت تو چاہت کو کہتے ہیں. ہاں یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اب جب
آمنا یا آمنا آئے گا، آمنا اور آمنا. آپ کو سورہ قریش یاد ہے؟ جی سر. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وامنہم من خوف. امن دیتا ہے خوف میں. یہ امن، اب یہ امن کے معنوں میں ہے، لیکن یہ آمنا اگر جب آئے گا تو اس کے معنی ایمان، وہ ایمان لایا. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا، اس کی پوری گردان ہوگی. اس لیے اس کا جب مضارع بنے گا یومنو یومنانی یومنونا، اور تومنونا تومنانی یومن، اس کا اس طرح سے. تو یہ صرف زیر زبر سے بھی بہت سے معنی اسی طرح تبدیل ہو جاتے ہیں. آمنا آمنا منا، اس میں یہ تو جو ہے منا ہے، اس کے معنی کتنے ہر جگہ آپ جو ہے مزید فی سے بالکل ڈفرینٹ معنی نکلتے ہیں. یعنی روٹ ورڈ مننا ہے، اور لیکن اس میں جب اضافت ہوئی الف کی تو وہ منا بھی ہوگا یا آمنا بھی ہوگا، ٹھیک دونوں کے معنوں میں بھی ڈفرینس رہے گا. ایک ایمان لانا ہوگا، ایک امن میں داخل ہوگا. ٹھیک. چلیے اس کے بعد جتنا یہ تو اتنا ہی کرنا ہے. اس کی پوری گرامر سے فاطمہ نے بہت اچھا اس کو کر دیا تھا اس آیت کو. سر یہ بھی تصنیف ہے. میں بی جو ہے حرف جار ہے، حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے، اور وہ ریفر کر رہی ہے، وہ بات وہ ہو چکا ہے. فتخبیتا، فا جو ہے یہ نتیجے کے لیے حرف آیا ہے. تخبیتا جو ہے وہ وربل ناؤن ہے، تو خبتا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. تخبیتا جو ہے وہ، اس کو سر کیا کہیں گے؟ وربل ناؤن کہیں گے؟ آپ نے کہا نام سے زیادہ ٹائم نکل جائے گا. تو جزم کے ساتھ یہ جو ہے کبھی فعل جزم کے ساتھ آتا ہے، کبھی زبر کے ساتھ آتا ہے. جب ٹائم ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پہ عاجز ہو جائیں. تو سر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ فعل نہیں رہتا، کیونکہ فعل میں تو ٹائم اور وہ ہوتا ہے. تو پھر یہ فعل وہی ہوتا ہے جس میں زمانہ ہو. اگر زمانہ نہیں ہے تو یہ مصدر اس کو کہہ سکتے ہیں، مصدر. ایگزیکٹلی مصدر تو نہیں ہوتا، جیسے تاکہ ہو جائیں دل ان کے عاجز ہو جائیں، نہیں شاید اینڈ میں سبمٹ ہو جائیں دل ان کے. تو اس ہم لیے تھا نا نصرہ، وہ مدد کیا. اب اس کا مصدر جو بنے گا سر مدد، نصر نصر بھی ہوگا، جزم آئے گا، یا نصرن تنوین آئے گی. نصرن مانے مدد، یا نصر کے معنی بھی مدد. جی سر. یہ اس کا مصدر ہوگا. لیکن اس میں سے صرف زمانہ نکل جائے گا، یعنی نرم ہو جانا، سبمٹ. تو قیمت لو. یہ ہوتے ہوتے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آگے اس کو لہو میں پھر سے لا جو ہے حرف جار ہے، ہو ضمیر ہے، یہ مرکب بن گیا مرکب جاری. ہمیشہ یہ ضمیر کسی کو ریفر کرتی ہے، خالی ضمیر سے نہیں چلتا تھا. سر وہ جو حق ہے اس کے لیے آئے گا، حق کے لیے. تو قلوبہم جو ہے اس میں بھی قلوب ایک اسم ہے، جمع ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک مرکب اضافی بنا رہے ہیں، مضاف اضافی ہے. گڈ. واہ حرف ہے، انا مشبہ بالفعل، اور پھر اس میں اللہ ضمیر اس میں علم، اس میں خاص، اور پھر یہ انا سے اگر ملائیں گے تو انا کا اسم بنتا ہے یہ. اور لہا دی جو ہے یہ فعل ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے.
وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دیا، یا ہی صحیح ہے نا سر؟ لام جو ہے تاکید کے لیے آیا ہے، تاکیدی حرف ہے. پھر الذین اسم ہے، اس میں موصول ہے. آمنو جو ہے وہ فعل اور فاعل اس کے اندر ہے، اور وہ الذین سے ملائیں گے تو وہ اس میں موصول کا صلہ بنتا ہے. الذین یہ آمنو کون سا برانچ ہے اس کو صلہ موصول صلہ اگر بولیں گے تو کیا ہے یہ؟ نہیں، اگر موصول اور صلہ بول دیا تو نحو میں چلے گا. ویری گڈ. اور جب تک اس میں موصول بولیں گے اس کو، اور صرف اس کو الذین کو دیکھیں گے تو وہ صرف ہے، اور آمنو کا منو کو اگر دیکھیں گے تو صرف ہے کہ وہ کیا ہے فعل یہ؟ ہے یا کیا ہے؟ فعل ہے، فعل اور فاعل ہے اس یہ میں. فعل اور فاعل ہے، لیکن دونوں کو ملائیں گے تو اس میں موصول اور صلہ جی نحو بن جائے. نو بن گیا. آخری ٹکڑا ایلا جو ہے وہ حرف جار ہے. پھر صراطن جو ہے وہ اسم ہے، اور مستقیم بھی ایک اسم ہے ایک، لیکن اگر اس کو ملائیں گے صراطن کے ساتھ نحو میں چلے جائیں گے تو پھر اسم ہے تو کس قسم کا اسم ہے؟ مستقیم. اور صراط کس قسم کا اسم ہے؟ صراط جو ہے وہ تو اسم ہے، سیدھا سادہ نکیرہ ہے. سیدھا سادہ، بغیر رنگ کا، بغیر ٹیسٹ کا، ہوا کی طرح، پانی کی طرح. سر مطلب اسم ہے. کیسا ہے بابا؟ مشتق ہے یا پھر سر یہ جامد ہے. جامد ہے؟ پھر ایسا بولو نا، سیدھا سیدھا مجھے سادہ، آپ بالکل میری طرح. ایسا نہیں. جامد ہے سر، میں تو سیدھی ہوں ہی نہیں کہیں سے بھی، اللہ معاف کرے. ہاں. صراط جو ہے وہ جامد ہے اسم، اور مستقیم مستقیم کس قسم کا اسم ہے؟ سر یہ تو نکلا ہے، ڈرائیو ہوا ہے، تو یہ جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہے، تو اس کو کہیں گے مشتق. مشتق ہے بھی تو اس میں پھر کس قسم کا؟ قسم کیا ہے اس کی؟ مشتق ایک ہے، وہ بھی صحیح ہے. وہاں سے مستقیم نکلا. سر کرنے والا جو یہ ہو گیا فائل، اس میں فائل کے لیے آتا ہے. مستقیم اس میں فائل نہیں ہوتا. دیکھو ابھی سب میم بول سے رہے جو تھے آتا ہے. اتنا تم ٹیچر ہیں وہ ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ انلیس یو کنسیڈر اوور اٹ، ہے نا. مستقیم کیا ہوتا ہے نا؟ وہ خامہ سے نکلا ہے یہ. ہاں بھائی، تو لیکن اسم کے کئی قسم آپ پڑھے ہیں، اس کو ذہن میں لانا ہے. اس میں کوئی بول سکتے اس میں؟ مفعول ہے سر. مقبول. نہیں نہیں، نہیں بھائی، مفعول نہیں ہوتا مستقیم. اس میں یہ چیز کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں رمضان میں آپ کو. صفت. ہاں، اس میں صفت. میں سوات لکھتے کسی کے پورے ہوش بلب لائٹ آن ہو گئی سر دماغ کی. ہاں، وہ لائٹ ایسے ڈاؤن ہوتی، لیکن تھوڑی سی آپ پریکٹس کر کے دیکھو. اسم پہ آپ اتنا کو وہ کیا نہیں ہے نا ابھی تک، اتنا پونڈر نہیں کیا ہم لوگ، بس اسم کہہ کے یہ اس کی ابھی صفت ہے تھوڑی دیر پہلے تم بولے تھے ہم تو یہ سب جانتے ہیں، یس سر. لیکن ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تمہارا سوال تھا، تو میں یہ یاد دلا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جو کاپی میں ہیں اس کو ذہن میں منتقل کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ پریکٹس. جی اور سر، اب ہم لوگ گرامر مور ابھی ڈائسیکٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. ابھی پہلے تو ہم آگے آگے چلے جاتے تھے کہ یومنو تخبتا ایسے ہی کر لیا کہ فعل اور فاعل ہے یا سر اب اس سمجھ. کے بعد جب وہ چیز آ جائے گی تو آپ قرآن کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو کاپی میں تھی یا دیکھ کے پڑھاتے تھے یا دیکھ کے پڑھتے تھے، اس کو وہاں ضرورت پڑی تو اس میں صفت اسم کے قسم صبح یاد بھی ہو جاتی تھی. لیکن پریکٹیکلی اب اس کو جب آپ پریکٹس کریں گے اسی وقت گرامر کا صحیح استعمال ہے. اٹ ڈپینڈس آن دا پریکٹس. اور یہ پریکٹس اس سے اچھی نہیں ہو سکتی کہ قرآن کے یہاں آپ کے پاس یہ موجود ہے، یا قرآن میں بھی لے لیں آپ تو الگ الگ ہر آپ کو مل جاتے ہیں. یا پھر اس کو بھی آپ کہیں سے لے سکتے ہیں. وہ میں بولا تھا میرے نام کے ساتھ آپ جائیے تو یہ پورا ایسا ورڈ فار ورڈ پورا قرآن آپ کو مل جائے گا. یہ ویب سائٹ پہ بھی ملے گا. ویسے
خالی اگر آپ گوگل سرچ میں قرآن ٹرانسلیشن اینڈ ٹرانسلیٹریشن یا قرآن ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن ایسا کچھ بھی ڈالیے، یا ڈاکٹر پورا نام ہے اس میں میرا سید نہیں، خالی سید وقار الدین حسن، وہ ڈالیے بھی تو یہ اس پہ انٹرنیٹ پہ پورا قرآن موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ دیکھنا ہے کہ ایک لفظ ٹوٹا ہوا تو آپ کو کچھ میننگ بھی مل جائیں گے، یا وہ نظر احمد صاحب کا بھی لے کے دیکھ لیجیے اگر ہے آپ کے پاس، تو اس میں بھی ایک لفظ ہے، وہاں پر بھی آپ میننگ کے ساتھ تھوڑا سا اس کے کیٹیگری، اس جس کیٹیگری میں وہ کلمہ آتا ہے، اسم ہے، فعل ہے، اور اسم ہے تو کون سے فعل، وہ اس میں کوئی نہیں دیتا یہ اس میں صفت ہے یا اس میں عالم ہے یا معرفہ باللہ میں، ایسا کوئی نہیں، اس میں انہوں نے بس ویسی یہ ٹرانسلیشن جیسا ہے ویسی ایک ٹرانسلیشن دے دیا ہے۔ اس کے گرامر سب سے پہلے فاطمہ نے بہت اچھا اس کو کر دیا تھا، دیر از نو نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ۔ ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہے، ایک اور آیت ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر ہم چاہیں۔ میں دوسرا نام کس کا لیا تھا؟ سر میرا، ہاں چلیے۔ سر یہ وَإِنَّ اللَّهَ یہاں سے کروں؟ نہیں، یہ ہوگی ساری ولا یزال، ولا یزال، اچھا سر، واو حرف ہو گیا، لا حرف نفی، یزالو یہ فعل ہے، اور یہ ہے محموز عین زاءلہ سے ہے، الذین اسم ہے، کافرو فعل، اس میں فعل اور فاعل ہے، فی حرف ہے، حرف مریتن اسم ہے، من ہو حرف من پھر حرف ہے، حرف جار ہے، ہو اس میں ضمیر ہے، حتی ظرف ہے، ایک ظرف زماں، تأتیہم بلکہ حرف ہے، سر حرف کہہ دیں خالی، ہاں حرف ہے۔ حرف تأتیہم جو ہے یہ فعل ہے، اور اس میں فعل فاعل مفعول تینوں ہے، تو یہ آ گیا صرف میں آ گیا سر، یہ نحو تو نہیں ہے، صرف میں ہے کیا؟ تو صرف میں آ گیا نا تأتیہم، ہوں صرف میں ہے گیا۔ اور سر یہ صرف نہیں سر، نحو، علم نحو ہو گیا سر، علم نحو ہے یہ۔ الساعۃ یہ اسم معرفہ، بغتتن یہ اسم صفت ہے، بغتا سر یہ بھی کس قسم کا اسم ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جامد ہے سر، اسم میں بس، اور سر یہ مجھے نہیں پتا کون سا اسم ہے سر، یہی لگ رہا ہے اس میں صفت لگ رہا ہے بس، یہ ہے ڈرائیوڈ ہے۔ ڈرائیوڈ ہے اب یہی میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جی، کے پاس نوٹس ہیں، جب بھی ایسا ڈاؤٹ آئے گا آپ اس کو ریفر کریں گے تو وہ کاغذ سے دماغ میں ساری گرامر آپ ٹرانسفر ہو جائے گی، اور کہیں اگر بالکل نہیں بھی ملتا ہے، آپ پاس ڈکشنری بھی ہے شاید، آپ اکثر مجھے اس کے میننگ ڈکشنری سے دے سکتے ہیں، آپ اس کے اگر روٹ ورڈ میں جا کے دیکھیں گے ہے نا وہ، جی تو آپ کو اس کے معنی بھی مل جائیں گے۔ تو کون سا اسم ہے، ڈکشنری دیتی ہے اسم ہے، ڈرائیوڈ اسم ہے، کس قسم کا ہے، آپ کر لیجئے، آخر میں کہیں نہ کہیں نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اگر بالکل آپ کو کنفیوژن ہے نوٹ کر لیجئے، اس پہ ری پونڈر کریے، نہیں سمجھ میں آیا تو لاسٹ صورت یہ ہے کہ دین یو ریفر ٹو می، وی ول ڈسکس۔ آپ کے ڈاؤٹ کا جواب میں وائس میل سے دوں گا، تو اس وائس میل کو سارے کلاس کے لوگ بھی آپ کا ڈاؤٹ بھی سنیں گے، میرا جواب بھی سنیں گے، تو آپ کا اکیلے کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی کال کر کے آپ کے سوال کا جواب دینے والا نہیں ہوں، اس آپ جیسا وائس میل کریں گے ویسے ہی میں وائس میل پہ اس کا جواب دوں گا، آپ کا سوال بھی سارے لوگ سن سکیں گے اس پہ گروپ پہ، اور پھر میرا جواب بھی سن سکیں گے۔ ممکن ہے آپ کا ڈاؤٹ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، ان کے ذہن میں بھی وہ سوال ہو اور وہ اس کو تکلف میں یا جھجک میں پوچھ نہیں رہے۔ اوکے، سو اٹس 1 o'clock، باقی کام آپ جی کر لیجئے، ہم یہ 4 آیتیں تھے اس کو سمجھ لیے، اب جی جتنی گرامر ہے وہ آسان ہے وہ آپ کر سکتے ہیں،
تو انشاءاللہ ویسے استعداد بھی بہت کم تھی، تو واٹ ایور اٹ میں بھی اللہ سب کو نیک توفیق دے. اور ایک آدھ بار ہمارا پھر ایک بار ہوم ورک کے بارے میں جو لوگ غائب تھے ان کو تھوڑا تفصیل سے واقف کرا دو اس پہ ہمارے میسیج پہ کہ واٹ وی ایکسپیکٹ فرام دیم ٹو ڈو ڈیورنگ دا رمضان. انشاءاللہ سر جی. چلیے تو پھر اب میری طرف سے اللہ حافظ اور دعائیں تم کرو، اور جزاک اللہ سر. پورے رمضان میں بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں. اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کا صحیح فہم حاصل کر سکیں اور اس کا حق ادا کر سکیں. چلیے ہمارا کی دعا کے بعد یہ آخری کلاس ہے، پھر انشاءاللہ about 40 days 6 شوال کے بعد کسی وقت بھی ہم اعلان کریں گے تو انشاءاللہ we will restart the classes. حیات رہی تو انشاءاللہ. ایک ہمارا کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، نجیبہ کا ہے یا چپ ایسے ہی ہے؟ نہیں سر میرا تو نہیں ہے. اچھا پیتا چلے گیا. چلو جی سر. دعا. شکر الحمدللہ سر یہ سیشن ہمارا ختم ہوا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم آپ سب کو اور سب کو جو شامل ہوئے، جو اپنے ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ان کی محنت کو قبول فرمائیے. ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیں، دل کو کھول دیں تاکہ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا ہو اور ہم اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے سکیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. رمضان از اپروچنگ. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت، صحت، طاقت کے ساتھ مقبول عبادات عطا فرمائے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کو اس میں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سر ہیو اے ویری سب کو دوبارہ اللہ تعالیٰ خیریت سے ملائے. اور اللہ سب کو خیریت سے دوبارہ ملائے انشاءاللہ. اور جب دوبارہ ملے تو جتنا مطلب ہم نے انشاءاللہ پونڈر کیا ہو رمضانوں میں وہ سر آپ کو بھی انشاءاللہ نظر آئے گا. اور کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے سر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھے بھی میسج کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان ہے تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں کریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم ہیئر اینڈ فاطمہ کین آلسو ڈو. مطلب ہم اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور بالکل چھوڑ دیا اگر 40 دن اکثر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں سب لوگ تو بالکل بلیک ہو جائیں گے. یہ 40 دن تو کوئی اسپرنگ بریک یا سمر بریک نہیں ہے نا، یہ ہے عبادتوں کے دن، تو اس میں قرآن تو چھٹے گا نہیں، وہ تو پورا رمضان ہاتھ میں ہی رہے گا. انشاءاللہ اسی انشاءاللہ. لیے میں وہ کام دیا، ورنہ کہیں اسپرنگ بریک رہا یا سمر بریک ہے، آپ نکل کے پاکستان چل دے رہے تو ایسے وقت میں یہ کام میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے سکتا تھا، بیکاز یہ دن ہی ایسے ہیں کہ کوئی بھی ہو کتنا بھی قرآن نہیں پڑھنے والا تھوڑا سا ٹائم نکال کے رمضان میں قرآن تو ضرور پڑھ لیتا ہے. سر آپ کے پاس کیا وہ ایسی وہ بک ہے جس کے اندر ایک ایک ورڈ کے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر ہم خود لکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے سر شاید انصار بھائی نے ایک دفعہ بتایا تھا، وہ آپ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں؟ نہیں میرے پاس بھی ہے لیکن وہ بہت کاسٹلی ہے. 10 پارے ایک ہزار کا ایک پیج پورا بلینک ہے اور ہر لفظ کے نیچے جگہ ہے. وہ 30 پاروں کا سیٹ ہے الگ الگ. تو سر یہ تو بہترین پریکٹس ہو سکتی ہے نا اگر ہم نیچے لکھتے بھی جائیں اس کے تو. مگر کوئی $150 کا سیٹ ہے شاید. سر اتنے پیسے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ اپنے مطلب اگر اور ایک کوئی وہ ہمرین پوچھی تھی وہ نظر احمد صاحب کا قرآن، وہ بھی بہت سے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ لے سکتے ہیں. جی سر انشاءاللہ میں لوں گی اور انشاءاللہ اس میں جتنا وہ ایزی پریکٹس ہو جائے گی سر. لکھنے سے جتنا فائدہ ہوتا ہے نا اتنا، کیونکہ میرا جو پکا جب چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں کہ میں لکھتی ضرور ہوں، ہر چیز کو لکھتی ہوں اور لکھنے کے بعد پھر لکھتی ہوں، تو اس سے یہ لکھنا اچھی عادت ہے. لکھ لینا جو ہے وہ دیٹس اے گڈ ہیبٹ.
تو انشاءاللہ سر میں آ کے لوں گی آپ سے انشاءاللہ سیٹ. انشاءاللہ سر جزاک اللہ. آپ کو اللہ اتنی اللہ آپ کو اجر دے اور سب کو بھی دے, لیکن سر آپ کو تو دے ہی دینا کہ آپ ایک انسان اتنے لوگوں کو. آمین سر, آپ کو صحت دے, اللہ زندگی دے, آمین. اور آپ کے سب گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کو رمضان مبارک, عید مبارک. انشاءاللہ ول میٹ اگین. سب خیریت انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہماری طرف سے بھی سب کو رمضان مبارک, عید مبارک. خاص طور سے زیادہ یہ پورے رمضان میں اچھی محنت کر کے بالکل کلاس لیول تک آ جانا ہے. سر اتنی شدت کی گرمی ہے, اللہ رحم فرمائے. گھر میں کیا ہے, پنکھے ہے, اے سی ہے, اور کیا کی گرمی. ارے اے سی پنکھے کچھ بھی کام نہیں کر رہے. ابھی تو مارچ میں اتنی گرمی ہے, میرا ہے تو کیا ہوگا. کیا ہے, اللہ رحم کرے. بس میرے روزہ تکمیل ہو جائے بول کے دعا کریے سر. بس میری یہی رات دن کی دعا ہے. انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا, ضرور پورے ہوں گے. ابھی سے روزہ داروں کی حالت ہو رہی, پورے روزے رہ جیسے. نہیں انشاءاللہ اللہ آسان کر دیتے ہیں. اس دن کیسا بھی رمضان میں کچھ بارشیں ہو جائیں گی. آزماتے اتنا ہی ہیں جتنا ہمارے میں برداشت قوت ہے. ایک دو دن گرمی بھی ہوتی ہے, اس کا ایک بارش ہو گئی ان کے کرم سے تو پوری گرمی ختم ہو جاتی ہے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے, خاص طور پہ میرے لیے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. میں تو رات دن کرتے رہتی ہوں. آپ کی فیملی کے واسطے سب کو میری طرف سے رمضان مبارک, عید مبارک کہنا. آپ سب انشاءاللہ میں کروں گی فون. اوکے. اللہ حافظ.